بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عدنان آن لائن کلاس .net کے چینل کے ساتھ عدنان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ساتھیوں، ویب ڈیولپمنٹ کورس میں انشاءاللہ آج ہم ایک ٹاپک کا ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ویب ڈیولپمنٹ پروسیس۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی آپ ویب ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں تو اس کے کچھ پروسیس ہیں، کچھ درجہ بندی ہے جس کو آپ دیکھ کر آپ ویب سائٹ ڈیزائن کریں گے یا ویب ڈیولپمنٹ کا کچھ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے نیٹ ورکنگ میں پڑھا ہوگا ویسے ریفرنس ماڈل وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ لیئرز ہوتے ہیں، تو اس طرح ویب ڈیولپمنٹ پروسیس میں کچھ لیئرز ہیں، کچھ پروسیس ہیں۔ اس کو دیکھ کر اس پر عمل کر کر آپ ویب ڈیولپمنٹ یعنی کہ ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سامنے آپ کے دیکھا ہے، تو ویب ڈیولپمنٹ پروسیس میں انالیسز ہوتا ہے، اسپیسیفیکیشن بلڈنگ ہے، ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، کنٹینٹ رائٹنگ ہے، کوڈنگ ہے، ٹیسٹنگ ہے، پروموشن ہے اور مینٹیننس اینڈ اپڈیٹ ہے۔ تو اس کو ہم تفصیلی ذرا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ پروسیس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے انالیسز دیکھیں گے، تجزیہ کریں گے کہ آپ جو ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن فار ٹارگٹ آڈینس کو دیکھا جائے گا کہ آپ ویب سائٹ بنائیں گے تو اس میں دیکھنے والا جو آڈینس ہوں گے وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹارگٹ آڈینس کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق ہی آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں گے۔ اس کو آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ کی ویب سائٹ جو ہے مارکیٹ میں چلے گی۔ ٹارگٹ رکھنا ہے اپنے آڈینس کے کہ آپ کا ویب سائٹ بچوں پر مشتمل ہے، بچوں کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، کسی تعلیمی مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، نیوز کا کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، کس چیز کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں۔ ایک تو یہ تو، اور دوسری بات یہ کہ ہاؤ دا سائٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ دا بزنس۔ اگر آپ بزنس کے لحاظ سے کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو کس کے طریقے پر آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ہیلپ کرے گی بزنس کے لیے۔ بزنس ویب سائٹ اگر کوئی بناتے ہیں تو آپ اس پہ فرض کے انکم کرنا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ پر، ٹھیک ہے، تو آپ کی وہ واقعی ہیلپ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ویب سائٹ بنا لی یا آپ نے بہت بڑا کام کیا اس میں لیکن بزنس کے لحاظ سے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر بات آپ کو نقصان ہی ہوگا قسم کا، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے آل ریسورسز، ٹھیک ہے، کنسیڈریشن آف دا آل ریسورسز سچ ایز دا ہارڈ ویئر دیکھنا ہے، اس میں سافٹ ویئر، پیپل اینڈ ڈیٹا، یہ اپنے آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنا ہارڈ ویئر چاہیے، ٹھیک ہے، کتنا ریکوائرمنٹ چاہیے، کون کون سے ٹولز چاہیے، سافٹ ویئر کے لحاظ سے کون کون سے ٹولز چاہیے، کتنے لوگوں، آپ اگر بہت بڑی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو کتنے لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا انٹری کے لیے کوئی الگ بندہ ہو یا 3D کا کوئی کام کرنا ہو یا کچھ ایسی چیزیں کرنی ہو تو اس کے لیے کتنے لوگوں کا درکار ہے آپ کے لیے ویب سائٹ کے لیے، اور اسی طرح ڈیٹا کون کون سا آپ کا چاہیے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس میں ان پٹ بھی آتا ہے اور آؤٹ پٹ بھی آتا ہے۔ ظاہر بات ہے ویب سائٹ پہ ان پٹ ہوگا، انٹرویو آپ کریں گے کلائنٹ سے، جب بھی ویب سائٹ کوئی بنائیں کسی ادارے کے لیے تو ظاہر بات ہے کلائنٹ سے آپ انٹرویو کریں گے، اس سے معلومات حاصل کریں گے، بھائی ادھر کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس چیزوں پر آپ نے توجہ رکھنی ہے، کون کون سے ڈپارٹمنٹ کو آپ نے ویب سائٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے، ویب سائٹ پہ اس پہ فوکس کروانا ہے، تو یہ بھی کلائنٹ سے انٹرویو کرنا۔ پھر آپ میلنگ کے ذریعے بھی انپٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ڈاکومنٹ کے ذریعے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، ڈسکشن کے ذریعے کر سکتے ہیں، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ کے ذریعے انپٹ حاصل کر سکتے ہیں کلائنٹ سے۔ اچھا، جب انٹرویو ہو جائے پھر آپ نے آؤٹ پٹ کیا کرنا ہے، تو اس کا ورک پلان بنانا ہے۔ اس کا ورک پلان کے بعد کاسٹ دیکھنی ہے کہ کتنا خرچہ آتا ہے، کاسٹ ایسٹیمیشن کرنی ہے، ٹیم ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے کہ کتنی ٹیم مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے پروجیکٹ کے لیے۔ اسی طرح سپورٹنگ ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے، اور اسی طرح ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس بھی آپ نے دیکھنی ہے ویب ڈیولپمنٹ پروسیس کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسپیسیفکیشن بلڈنگ کرنی ہے، اسپیسیفائی کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کو۔ اسپیسیفائی کا مطلب ہے کہ کورنگ اپ ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ آف دا ریکوائرمنٹ، کریشن آف اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ، کنسلٹیشن ٹو فائنڈ آؤٹ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ، کوئی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہو، کوئی اس کے علاوہ آپ نے کوئی ریکوائر کرنی ہو کوئی چیزیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح پروپوزل رائٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ رائٹنگ آف دا پروپوزل، اسی میں آپ کا ان پٹ بھی آتا ہے اور آؤٹ پٹ بھی آتا ہے، جو ابھی پیچھے آپ دیکھ کر آئے ہیں، تو اس میں بھی آپ ان پٹ بھی کر سکتے ہیں اور آؤٹ پٹ بھی۔ ان پٹ پہ وہی آپ نے
رپورٹ کسی انالیسس ٹیم سے رپورٹ لینی ہے رپورٹ فرام دا انالیسس ٹیم. اسی طرح جب ان پٹ انالیسس ٹیم سے رپورٹ لے لیں تو اس کے مطابق آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. کمپلیٹ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ٹو ٹیم ممبرس اینڈ کسٹمر رسپانسبلٹیز ریپرزنٹیٹیو. ٹھیک ہے, تو اسپیسیفک بلڈنگ میں آپ نے یہ چیزیں اپنی دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے. مطلب ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو آپ ظاہر بات ہے کچھ لکھیں گے, کچھ رائٹ کریں گے. تو دیر آر پروفیشنل ڈیولپر who can write industry specific and relevant content for the site. ریلیونٹ چیز لکھنی ہے, کوئی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں لکھنی, اور یونیک لکھنی ہے, کوئی کاپی پیسٹ نہیں کرنی. ایسی چیز لکھیں کہ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کی سائٹ کا اسپیسیفک ہو اور یونیک ہو. تو اس میں بھی ان پٹ آتا ہے اور آؤٹ پٹ آتا ہے. ڈیزائن ٹیمپلیٹس وغیرہ ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی آڈیوز ڈالنی ہے, ویڈیوز بھی ڈال سکتے ہیں, ٹیمپلیٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں. اسی طرح سائٹ ود دا فارمیٹڈ کانٹینٹ آپ کا ہونا چاہیے کانٹینٹ رائٹنگ میں. تو کوڈنگ بھی اس میں ہی آ جاتا ہے جی. کوڈنگ, دا ڈیولپر شوڈ انڈرسٹینڈ دا ڈیزائن اینڈ نیویگیشن بائی دا پریپیئرنگ کوڈنگ فار دا ویب سائٹ. ویب سائٹ کی کوڈنگ کرنا. ٹھیک ہے جی, آپ نے CSS وغیرہ اس میں مختلف ٹولز پڑے ہوں گے. CSS استعمال کرنی ہے, PHP استعمال کرنی ہے, کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہے, کون کون سی لینگویج استعمال کرنی ہے. تو اس میں یہ اٹ از کال کوڈنگ. تو کوڈنگ میں بھی آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ان پٹ دے سکتے ہیں, اس کے مطابق آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں. ان پٹ میں آپ کا دا سائٹ ود فارم آف دا ریکوائرمنٹ فار اسپیسیفکیشن, اور آؤٹ پٹ میں جب بھی آپ لیں گے تو ظاہر بات ہے ڈیٹا بیس ڈریون فنکشنز دیٹ سائٹ ود دا سائٹ کوڈنگ ڈاکومنٹ. تو اس میں بھی آپ ان پٹ بھی اور آؤٹ پٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں کوڈنگ کے ذریعے. پھر آپ ویب ڈیولپمنٹ پروسیس میں پروموشن دیکھیں گے, یعنی کہ اٹ از این آن گوئنگ ایکٹیویٹی. مطلب یہ جاری رہتی ہے, آن گوئنگ ایکٹیویٹی. آپ کی ویب سائٹ آپ نے بنا لی ہے تو پروموشن آپ کی جاری رہے گی. اٹ انوالوز ایڈورٹائزنگ دا پروجیکٹ. آپ کا پروجیکٹ آپ نے کوئی بنایا ہے تو اس کی ایڈورٹائزنگ کرنا. ٹھیک ہے, اس کی ویب سائٹ پہ کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کا کوئی بھی آپ ذہن میں لا سکتے ہیں کوئی چیز, تو اس کے مطابق آپ اپنی ویب سائٹ پر ایڈز لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اپنی ویب سائٹ کو کسی دوسرے ویب سائٹ پر ایڈورٹائز کے لیے دے سکتے ہیں. اٹ از کال پروموشن, کہ آپ کی ویب سائٹ جو بھی آپ نے پروجیکٹ کیا ہے تو وہ دنیا بھر میں جانا پہچانا جا سکے. تو اس میں بھی آپ ان پٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ ای میل کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے کلائنٹ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور پروموشن مطلب آؤٹ پٹ میں آپ پروموشن آف دا سائٹ ود ہیونگ ایڈورٹیزمنٹ پبلشڈ آن دا کیریوس پروموشنل سائٹس. اچھا, یہ پروموشن کے بعد بھی آپ مینٹیننس اور اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ویب سائٹ تو بنا لی, پروجیکٹ آپ نے بنا لیا, اس کے بعد مینٹیننس بھی کرتے رہے. یہ نہیں کہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا اس کام کو, اور اپڈیٹ بھی کرتے رہیں اپنی ویب سائٹ کو, اپنے پروجیکٹ کو. ٹھیک ہے, بالکل چھوڑنا نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس میں مینٹیننس بھی کرتے رہیں اور اپڈیٹ بھی کرتے رہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے ذریعے کام کر سکتے ہیں. ریگولر بیسز ہو یا منتھلی بیسز ہو یا کسی بھی بیس پر آپ اس میں اپڈیٹ اور مینٹیننس کر سکتے ہیں. اچھا, ویب ٹیم جو ہے کہ آپ کی جو ٹیم بنائیں گے آپ, یعنی کہ آپ اکیلے کام کرتے ہیں یا ٹیم کی شکل میں کرتے ہیں, تو اس سے اٹ از کال ویب ٹیم. تو ویب ٹیم میں بیسکلی 2 ٹائپس آف ویب ٹیمز ہوتی ہیں. یا تو آپ سرور سائٹ پہ ٹیم کو رکھیں گے یا کلائنٹ سائٹ پہ رکھیں گے. بعض بندے کلائنٹ سائٹ پہ کام کریں گے, بعض بندے سرور سائٹ پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو سرور سائٹ پہ کام کرنے کے لیے ہائر بائی دا کمپنی ٹو ڈیولپ دا ویب سائٹ, اور اسی طرح کلائنٹ سائٹ پہ کام کرنے کے لیے وہ بھی پارٹ آف دا کمپنی ہے دیٹ از پٹنگ ٹوگیدر دا ویب سائٹ. تو بعض بندے سرور سائٹ اور بعض بندے کلائنٹ سائٹ پہ کام کریں گے آپ کے. تو ویب ٹیم میں یہ دیکھیں گے, یہ چیزیں آپ کی ویب ٹیم میں 3 قسم کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. 3 قسم کی آپ ٹیم ممبرز بنا سکتے ہیں. ایک کور ٹیم ممبرز ہیں, ایک اسپیشل ٹیم ممبرز ہیں, اور ایک ایکسٹینڈڈ ٹیم ممبرز ہیں. اب ان کا کیا کام ہے یہ ذرا دیکھتے ہیں. کور ٹیم ممبرز میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں جی. پروجیکٹ مینیجر کرنا ہے, ٹیکنیکل لیڈ, ویب پروڈکشن اسپیشلسٹ, کریٹو لیڈ, اور ڈیزائنر, پروڈکشن آرٹسٹ, اور کوالٹی ایشورنس لیڈ. یہ کام ہے کور ٹیم ممبرز کا. تو پہلے دیکھتے ہیں پروجیکٹ مینیجر. ظاہر بات ہے نام سے ظاہر ہے یہ مینیجر ہوگا قسم کا. تو رسپانسبل کیا ہے, اس کا کیا ذمہ داری ہے. اسکوپنگ دا ورک,
یہ دیکھنا آپ کا ورک کیا کیا اسکوپ ہے. ڈیولپمنٹ دا پروجیکٹ پلان، شیڈیولنگ دیکھنی ہے، اور ایلوکیٹنگ ریسورسز دیکھنی ہے. بجٹ دیکھنا ہے کہ کتنے بجٹ میں آپ کی ویب سائٹ پروجیکٹ بنے گا. اور مینیجنگ دا ٹیم، آپ کی نگرانی کرنا، ٹیم کی نگرانی کرنا، یہ سارا پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے. ٹیکنیکل لیڈ یہ بھی رسپانسبل ہے کس چیز کا؟ فار ٹیکنیکل اسپیکٹس آف ویب سائٹ. ویب سائٹ کی کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یعنی کہ کوئی کیا آپ نے اس پہ ٹول استعمال کیے ہوئے، کون کون سی لینگویج استعمال کی ہیں، ان کی دیکھ بھال. ٹھیک ہے جی، آپ نے ایگزامل استعمال کیا ہے، پی ایچ پی ہے، ASP.NET ہے، کون کون سی آپ نے ایسی چیزیں جو صرف ٹیکنیکلی بندہ جان سکتا ہے، تو اس ٹیم کو آپ نے ٹیکنیکل ٹیم میں رکھنا ہے، ٹیکنیکل لیڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے رسپانسبلٹیز ہے. ویب پروڈکشن اسپیشلسٹ، ایسے بندے جو ویب پر بڑے کمانڈ حاصل کریں، مطلب HTML پہ ان کا عبور ہو، جاوا اسکرپٹ پر ہو. ٹھیک ہے، تو ویب ڈیولپمنٹ کے، ویب پروڈکشن کے اسپیشلسٹ ٹیم جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرے گی. ویب پروڈکشن گائیڈ ایٹسٹرا. اوکے، اسی طرح ایک ڈیزائنر ہے، یا نام ظاہر ہے جی. ڈیزائنر کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ کریٹنگ دا لک، آپ کی ویب سائٹ کی کس طرح لک نظر آنی چاہیے، کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، اس میں امیجز کتنے ڈالنے ہیں، ساؤنڈ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، امیجز کتنی سائز کے ڈالنے ہیں، بڑے ڈالنے ہیں، چھوٹے ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے، مووی وغیرہ ڈالنی ہے کہ نہیں، یہ سارے ڈیزائنروں کا کام ہے. ڈیزائنرز دیکھیں گے، ڈیزائنر کی ٹیم میں شامل ہوگا. پروڈکشن آرٹسٹ، پروڈکشن آرٹسٹ یہ ٹرانسفارمز دا آرٹ ورک دیکھنا، آپ کی ویب سائٹ، آپ کی پروجیکٹ کو آرٹ ورک دیٹ دا ڈیزائنر کریٹس انٹو دا ویب ریڈی آرٹ. مختلف قسم کے آرٹ ورک جو ہوتے ہیں ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے، آپ کی ویب سائٹ کی لک اچھی لگے، اس میں آرٹ کے کام بڑے اچھے لگے، اس کی ڈیزائننگ اچھی ہو، تو اٹ از کال پروڈکشن آرٹسٹ کی ٹیم میں یہ بندے شامل ہوتے ہیں. کوالٹی ایشورنس، تو کوالٹی ایشورنس کیا کام کرتے ہیں؟ میک شیور دیٹ دا پروڈکٹ ڈیلیورڈ میٹس دا کرائٹیریا اسپیسیفائڈ ان دا اسکوپ، ڈاکومنٹ اینڈ فنکشنل اسپیسیفکیشن. کہ بھئی آپ کی ویب سائٹ یا جو آپ نے پروجیکٹ بنایا ہے وہ مختلف کرائٹیریا کے مطابق ہے کہ نہیں، اسپیسیفائڈ ان اسکوپ، ڈاکومنٹ اینڈ فنکشنل اسپیسیفکیشن، ان کے مطابق آپ نے کوالٹی ایشورنس دیکھنی ہے کہ کوالٹی کی چیز بنائی ہے کہ نہیں. آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے بنا لی، پیسہ ضائع کیا، وقت ضائع کیا. کوالٹی کی چیز بنائے، یونیک چیز بنائے. تو یہ جو بندے ہوں گے وہ کوالٹی ایشورنس لیڈ میں شامل ہوں گے. تو یہ تھا کور ٹیم ممبرس کا تعارف. ایک ہے ایکسٹینڈڈ ٹیم ممبرس، ان میں بھی اکاؤنٹ مینیجر ہے، پروگرامر ہے، نیٹ ورک انجینئر، انفارمیشن آرٹسٹ اور ٹیسٹر. تو اکاؤنٹ مینیجر نام سے ظاہر ہے جی، اکاؤنٹ کے کام دیکھے گا کہ سیلنگ دا ڈفرینٹ پروڈکٹس. آپ کی ویب سائٹ پہ یا پروجیکٹ پہ کوئی ای کامرس کی کوئی ویب سائٹ بنائی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی سیل کر رہے ہیں، کوئی چیزیں سیل کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پروڈکٹ مختلف قسم کے سیلنگ کر رہے ہیں. اسی طرح پرووائڈنگ دا پروجیکٹ ٹیم ود دا نیسسری کنزیومر انسائڈ دا انفارمیشن. یہ ساری چیزیں اکاؤنٹ مینیجر کا کام ہے ان کا. ٹھیک ہے جی، اکاؤنٹ کی چیزیں کو دیکھنا، دیکھ بھال کرنا، یہ اکاؤنٹ مینیجر ہے. ایک ہوتا ہے پروگرامر. پروگرامر نام سے ظاہر ہے ڈیولپس اپلیکیشن آف دا ویب پروجیکٹ. آپ کی ویب سائٹ پہ، ویب پروجیکٹ پہ اپلیکیشن جو چل رہی ہیں، مختلف قسم کے ٹولز چل رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ پروگرامر کا کام ہے. ٹھیک ہے. نیٹ ورک انجینئر نام سے ظاہر ہے یہ رسپانسبل ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے سیٹ اپ دا کنفیگریشن آف اے ویب سرور، کہ آپ کے ویب سرور کے ساتھ آپ کا کنیکشن موجود رہے، ڈسکنیکٹ نہ ہو آپ کی ویب سائٹ سرور کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کا کام جو ہے یہ نیٹ ورک انجینئر کا کام ہے. ٹھیک ہے جی، کنفیگریشن ٹو دا ویب سرور، یہ اٹ از دا رسپانسبل فار دا نیٹ ورک انجینئر. تو ایک ہے ٹیسٹر. نام سے ظاہر ہے ٹیسٹر ٹیسٹ کرے گا آپ کی ویب پروجیکٹ کو، دیکھے گا، دیکھ بھال کرے گا کہ بھائی آپ نے ویب سائٹ بنائی، پروجیکٹ بنایا، وہ کوالٹی ایشورنس مطلب کوالٹی کے ساتھ ہے کہ نہیں، بیسڈ آن دا ٹیسٹ پلان. ٹیسٹنگ دیکھے گا اس کی کہ مارکیٹ پہ چل بھی سکتا ہے کہ نہیں، اس پہ کوئی ایررز تو نہیں ہے، کوئی ہیک تو نہیں ہو جائے گی ویب سائٹ، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہینگ تو نہیں ہو رہی ویب سائٹ. تو یہ سارا جو ہے یہ ٹیسٹر کے جو ممبرز ہیں وہ اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ اس میں ڈالے جائیں گے، مطلب جو ممبرز ہوں گے نا، جو بندے، وہ ٹیسٹر ٹیم میں ڈالے جائیں گے. تو یہ تھا ایکسٹینڈڈ ٹیم ممبرز کا
काम। एक है स्पेशल टीम। स्पेशल टीम में सिक्योरिटी एक्सपर्ट आते हैं, ऑडियो इंजीनियर, वीडियो इंजीनियर, 3D मॉड्यूलर्स, मीडिया बायर्स और स्ट्रेटेजिक प्लानर। तो सबसे पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नाम से जाहिर है तो सिक्योरिटी के जितने भी काम है वेबसाइट के, वेब डेवलपमेंट के, वेब प्रोजेक्ट्स के, सिक्योरिटी के जितने भी काम हैं ये देखा जाएगा सिक्योरिटी एक्सपर्ट में। ठीक है, प्रोवाइड द सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज फॉर द वेबसाइट। एक है ऑडियो इंजीनियर। ऑडियो इंजीनियर जाहिर बात है डिज़ाइन करेगा साउंड्स, वेबसाइट के में साउंड्स काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर डालने भी हैं कि नहीं डालने, ज़रूरत है कि नहीं, तो ये ऑडियो इंजीनियर इसकी देखभाल करेगा। और वीडियो इंजीनियर वीडियोस की, ठीक है, इमेजेस की, डिलीवर्स इन द डैम डिजिटल टू द क्रिएटिव लीड। तो क्रिएट द वीडियो इमेजेस वगैरह जो जितने भी वीडियोस हैं आपकी वेबसाइट पे उसकी देखभाल वीडियो इंजीनियर का काम है। 3D मॉड्यूलर्स क्रिएट आर्ट वर्क, ऐसे आर्ट वर्क बनाना जिसमें 3D का इस्तेमाल हो, 3 डायमेंशनल का इस्तेमाल हो, तो ऐसे मेंबर्स 3D मॉड्यूलर्स कहलाते हैं। मीडिया बायर्स प्रोवाइड द वेब टीम, ऐसी टीम जो स्पेसिफिकेशन करे तो मीडिया बाय सो दैट द एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिजाइन बेस्ड ऑन द साइजेस ऑफ द मीडिया बाय। तो नाम से जाहिर है मीडिया बाय, ऐसे आपने डिज़ाइन करनी है अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोजेक्ट को, कि उसमें कोई ऐड लगा सके, ठीक है, उसमें मीडियाज वगैरह उसमें एड्स आ सकें, तो ये कैन बी डिज़ाइन बेस्ड ऑन द साइजेस ऑफ द मीडिया बाय। ठीक हो गया, तो ये इसका काम है मीडिया बायर्स का। स्ट्रेटेजिक प्लानर, नाम से जाहिर है हु गिव्स द कंज्यूमर्स इनसाइड टू द टीम to the help the creative team understand the mind of the target audience। स्ट्रेटेजिक बनाना, स्ट्रेटेजिक प्लानर का मतलब है कि अपनी वेबसाइट, अपनी प्रोजेक्ट को इस काबिल बनाओ कि उसकी ऑडियंस जो है टारगेट ऑडियंस के मुताबिक बने। ये नहीं कि आपने एक वेब प्रोजेक्ट बना दिया लेकिन आपने टारगेट ज़हन में नहीं रखे कि कौन इनको देखेगा कौन नहीं देखेगा। ठीक है, देखने वाले उस पर दिलचस्पी लेंगे कि नहीं देंगे। तो ये टीम जो है ना ये स्ट्रेटेजिक प्लानर में काम करेगी। तो वेब टीम में जैसे कि अभी मैंने बताया तो नेसेसरी द स्किल्स फॉर द वेब टीम होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, और इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर के आर्किटेक्चर के स्किल्स होने चाहिए और ग्राफिक डिज़ाइन के स्किल्स होने चाहिए। तो वेब टीम में ये भी आपने जहन में रखना है, ऐसी टीम जो मुख्तलिफ स्किल्स पर मुश्तमिल हो। बाज़ ऐसे बंदे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स रखते हो, बजट देखें, रिसोर्सेज देखें, मैन पावर को देखें, ठीक है जी, इनमें अपनी महारत रखते हो। और बाज़ ऐसे बंदे जो इंफॉर्मेशन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की स्किल्स हों, ठीक है जी, ये आपने ऐसे स्किल्स पे बंदे इनमें काम करेंगे। और बाज़ बंदे ऐसे होंगे जो ग्राफिक डिज़ाइन के स्किल्स वगैरह पे बुर रखेंगे, तो ये इसमें कहेंगे ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल्स। बाज़ बंदे ऐसे होंगे जो कंटेंट डेवलपमेंट स्किल्स में महारत रखेंगे, जो कंटेंट लिखने की महारत रखेंगे, ठीक है, डेवलप बोथ द राइटिंग एंड इंटरेक्टिव कंटेंट फॉर द वेबसाइट। वेबसाइट के लिए कोई इंटरेक्टिव चीज़ लिखना, कोड करना और यूनिक चीज़ लिखना, ये इनका काम है। और बाज़ बंदे ऐसे होंगे जो प्रोग्रामर स्किल्स होंगे, ऐसे बंदे जो प्रोग्रामर में माहिर होंगे, बाज़ HTML में माहिर होंगे, बाज़ जावास्क्रिप्ट में, बाज़ PHP में, बाज़ ASP में, ऐसे बंदे प्रोग्रामर स्किल्स कहलाते हैं, चाहे वो नेटवर्क पर हो, चाहे वो सर्वर पर हो, चाहे वो क्लाइंट साइड पर हो। बाज़ बंदे टेक्निकल और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे भी मैंने बताया नेटवर्क इंजीनियर्स वगैरह, ठीक है, इनके स्किल्स वाले बंदे ये टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं और नेटवर्क एक्सपर्ट होते हैं। तो ये था जी वेब डेवलपमेंट प्रोसेस के कुछ फेजेस जो आप में मैंने अब बयान किए। तो उम्मीद है आपको कुछ इसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो जब भी आप वेब डेवलपमेंट का काम करें, वेब साइट का काम करें, तो ये प्रोसेस, ये आपने जो मतलब समझ लें कि एक किस्म के स्किल्स हैं, ठीक है, ये अपने जहन में रखने, जब भी आपकी वेबसाइट, अपने वेब प्रोजेक्ट काम में आएंगे, नहीं तो आपका काम टाइम भी फजूल में जाएगा और आपका वक्त भी ज़ाया होगा। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखने, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अगले लेक्चर में, किसी और लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।